إن الله وملائكته يصلون على الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا محترم حاضرین، بزرگ اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ یوسف کی 121ویں آیت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے کام پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جو وہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں۔ ایمان یقین کی کمی، دیکھو اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے کاملہ سے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت، اور انسان کی پیدائش اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ جب کائنات اللہ نے بنائی، کائنات اللہ کی ہے، تو کائنات میں اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ ہونا ضروری نہیں۔
انسان جو چاہے وہ ہو جائے تو پھر اللہ اور انسان میں فرق کیا ہوگا؟ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ لیکن انسان جو چاہے وہ ہو جائے، وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان ہے، مخلوق ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لہذا اس ساری کائنات میں حکم اللہ کا چلے گا، مرضی اللہ کی چلے گی، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یقین بنا لو، یقین کو مضبوط کر لو۔ قرآن یقین کو بنانے کے لیے مثالیں مارتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال سے سمجھاتا ہے، دیکھو جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ مثال قرآن میں اللہ نے قصوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم چاہتے تھے کہ ہمیشہ جنت میں رہو، اللہ چاہتا تھا کہ آدم دنیا میں جائے، کس کی مرضی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی پوری، حضرت آدم دنیا میں آ گئے، کچھ واقعہ ہوا، حضرت آدم دنیا میں آ گئے، تھے جنت میں، چاہتے تھے کہ جنت میں رہوں، جنت ہی میں رہوں۔ کیا شاندار ماحول ہوگا جنت کا، تب تو حضرت آدم چاہتے ہیں کہ جنت ہی میں رہوں۔ وہاں کی نعمتیں، فرشتوں کا ماحول، وہاں کی خوشیاں، وہاں کا عیش و آرام کیسے ہوگا؟ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو جی چاہا کہ ہمیشہ یہیں رہو۔ اللہ چاہتا تھا آدم کو دنیا میں جانا ہے، بھیج دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن جگہ جگہ بیان کر رہا ہے عبرت کے لیے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سبق حاصل کرنے کے لیے، کچھ زندگی کے پوائنٹ لینے کے لیے قرآن پوائنٹ دیتا ہے۔ خالی ایک کان سے سن کر ایک کان سے مزہ لے کے چھوڑ دو، اس لیے قصہ قرآن نہیں بیان کر رہا ہے۔ زندگی میں چینج لانے کے لیے، تو جتنی جگہ بھی اللہ نے بیان کیا، پتہ چل رہا ہے کہ آدم جیسا چاہے ویسا نہیں ہوا، اللہ جیسے چاہے ویسا ہوا۔ اب آؤ نیچے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بھی قصہ قرآن بیان کرتا ہے۔ طوفان آیا، ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، نو کشتی کیا بنا رہا ہے، یہ تو ہمارا ریگستانی علاقہ ہے، جیسے ہمارے راجستھان ہے ریگستانی علاقہ ہے، ریگستان میں جہاز کہاں چلے گا، یہاں تو اونٹ چلتے ہیں، گھوڑا دوڑتا ہے، اسے بھی پریشانی لائق ہوتی ہے، لیکن اونٹ کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور جہاز چلنے کے لیے، اسٹیمر چلنے کے لیے، بوٹ چلنے کے لیے، کشتی چلنے کے لیے پانی چاہیے، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، سمندر ہے ہی نہیں، کہاں چلائے گا؟ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ کا پیغمبر بنایا، اللہ کا حکم تھا بناؤ، بنائے، پانی آیا، آسمان نے بھی برسایا، زمین نے بھی پانی اگلا، دیکھتے ہی دیکھتے سمندر بن گیا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں، حضرت نوح چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے عذاب سے۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کشتی میں آ جا۔ اللہ چاہتا تھا کہ نہیں بچے، ڈوب کر مرے۔ حضرت نوح کہنے لگے بیٹا اندر آ جا، یا بنی ارکب معنا، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، نو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، جو نبی کا نافرمان ہو کیسا نبی کا ہوگا؟ یا نو انہ لیس من اہلک،
تو نوح چاہتے تھے کہ بیٹا بچ جائے، اللہ چاہتا تھا کہ غرق ہو جائے، اللہ جو چاہے وہی غرق ہو گیا، ڈوب کے ختم ہو گیا۔ ابھی باپ بیٹے کی باتیں چلتے ہی تھے، ایک پانی کی موج آئی، ختم کر کے لے گئی، بہا کے لے گئی، ختم ہو گیا قصہ۔ اور آگے آؤ، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے، انہوں نے خواب سچ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر نکلے، مینا کی سرزمین پر لٹا کر چھری چلا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ بیٹا ذبح ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اسماعیل ذبح نہ ہو۔ یہ تو امتحان ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے بتا رہا ہوں، دیکھو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ایمان کمزور نہیں ہونا۔ ابراہیم خلیل اللہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ذبح ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ ذبح نہ ہو، تو کس کی مرضی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی پوری ہوئی۔ اگر اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا جنت سے آ گیا۔ اور آخر میں آؤ، ہمارے نبی نے قسم کھا لیا کہ میں شہد آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ شہد حلال چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھاتا ہوں تو اس میں سے ایک قسم کی بو آتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے باس آتی ہے، اللہ کے رسول شہد کھا کے آئے تھے، تو سمجھے شہد کھاؤں گا تو منہ سے باس آئے گی، قسم کھا لیا شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے نبی کو محبتانہ انداز میں، پیارے انداز میں، سخت لہجے میں نہیں، بعض بولنے کے سخت انداز ہوتے ہیں، بعض نرالے انداز ہوتے ہیں، تو اللہ نے محبوبانہ انداز میں اپنے نبی کو سمجھایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی تم کیوں حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ کے لیے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سارے انسانوں کے لیے اللہ نے شہد حلال کیا۔ شہد بنتی کتنی محنت سے، شہد کی مکھی کتنی ہوتی ہے؟ 10 کلو وزن۔ دنیا کی کوئی مشینری ایسی لا کے پیش کر دو کہ گھاس اور پھول کا رس اس میں ڈالے تو شہد بن گیا ہے، ہوگا؟ گلاب کے درختوں کو لے کر مشین میں گھسوڑ دو اور ادھر سے دیکھو کیا نکلتا ہے، شہد کی چھوٹی سی مکھی۔ کیا مشینری ہے، کیا سیٹنگ ہے، کیا سسٹم ہے، ارے اس کے آنکھ کہاں ہیں، اس کے پر کہاں ہیں، اس کی کلیجی کہاں ہے، اس کا دل کہاں ہے، اس کے گردے کہاں ہیں، کیا مشینری ہے۔ اس چھوٹی سی جان کے اندر رس جاتا ہے، پھولوں کا رس جاتا ہے، پھلوں کا رس جاتا ہے تو شہد بن کے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھو۔ ہے دنیا میں کوئی انسان شہد بنا کے بتائے؟ شہد بنانے کے لیے انسان مکھی کا محتاج ہے، فارم بنا رہا ہے، مکھی کے بغیر نہیں بنا سکتا، مکھیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کا نبی حبیب اللہ، سارے نبیوں کا امام، جس کے کائنات میں اللہ نے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ نبی چاہ رہا ہے کہ شہد نہ کھاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی ساری زندگی شہد کھائے، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ اسی کو قرآن کریم کی آیت بتا رہی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے،
اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود، عیش و آرام سے رہنے کے باوجود کبھی کبھی تنگی، پریشانیاں، مصیبتیں آتے ہیں۔ کس پر؟ سب پر آتے ہیں، مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے یقین مضبوط بناؤ، کوشش بھی کرو، یقین بھی مضبوط رکھو۔ حضرت مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں چھوٹے چھوٹے قصے انہوں نے لکھا ہے۔ ان قصوں سے ایک بہت بڑا نتیجہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے قصہ لکھا ہے، محمود بادشاہ کا جو غلام ایاز تھا، خریے کا آدمی تھا، ڈیوٹی کی تلاش میں آیا، رنگ کا کوئی اتنا خاص نہیں، پڑھا لکھا نہیں، خریے کا آدمی ہوتا کیا؟ بادشاہ کے دربار میں کام مل گیا، لیکن اس کے اخلاق، اس کے آداب، اس کی تہذیب، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی گفتار، اس کا بولنا، اس کا کردار اتنا بادشاہ کو پسند آ گیا، بادشاہ اسے اپنے اتنا قریب کر لیا، ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلے میں وہ اس سے مشورہ کرتا، ہر معاملے میں مشورہ کرتا۔ تو پرانے جو تھے خادم، ان کو جلن ہو گیا، انہوں نے پوچھ ہی لیا ایک مرتبہ، بادشاہ جہاں بنا، ایاز میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس نئے آدمی کو، اجنبی کو اپنا قریب مشیر بنا لیا؟ کیا بات ہے؟ بادشاہ باتوں میں ڈال دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دن کے بعد سارا دربار سجا ہوا تھا، بادشاہ نے سارے درباریوں کو ایک پھل کاٹا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا دیا، لو بھی کھاؤ۔ ایاز کو بھی دیا، دوسروں کو بھی دیا۔ پھل کے شاخ بنایا، ٹکڑے بنایا، سب کو تقسیم کیا، کھاؤ۔ کوئی منہ کے قریب لے گیا، تھو تھو کر رہا ہے، کوئی خے کر رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، کوئی چہرہ بنایا ہے۔ کیوں؟ پھل ہی اتنا کڑوا ہے کہ جس کی بعض اسمیل سنگے تو الٹی ہو جائے۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بعض سنگو تو خے ہو جائے گا، قے آ جائے گا، اتنا کڑوا ہے۔ لیکن کوئی خے کر رہا ہے، کوئی منہ بنا رہا ہے، کوئی منہ چھڑا رہا ہے، کوئی تھو تھو کر رہا ہے۔ جب زیادہ کڑوا ہو گیا تو آدمی کیا کرتا؟ تھوک دیتا۔ لیکن ایاز کی طرف دیکھو تو مٹکیا مار کو کھا رہا ہے، مزے لے کر کھا رہا ہے، جیسے لڈو۔ آدمی میٹھی چیز کو کتنی شوق سے کھاتا ہے، مزے لے کے کھا رہا ہے۔ بادشاہ پوچھنے لگا، ایاز یہ منظر دیکھ، یہاں دیکھ، یہاں دیکھ، کوئی خے کر رہا ہے، کوئی تھو تھو کر رہا ہے، کسی کے خے ہو رہے ہیں، کوئی منہ بگاڑا ہوا ہے، اور تو اتنے مزے سے کھا رہا ہے، کیا پھل کڑوا نہیں ہے؟ ایاز کہتا ہے، بادشاہ پھل تو کڑوا ہے ہی، لیکن یہ کڑوا پھل جو جن ہاتھوں سے میں لیا ہوں، جو ہاتھ مجھے دیے گی یہ پھل، ان ہاتھوں سے میں نے ہزاروں مرتبہ میٹھی چیزیں کھائی ہے، آج ایک بار اگر کڑوی چیز مل جائے میں اسے تھوک دوں، میں منہ بنا دوں، میں خے کر دوں، ان کاموں کے، ان حرکتوں کرنے سے مجھے حیا آئی، شرم آئی، اس لیے میں مزے لے کے کھا رہا ہوں۔ اس واقعے کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں، ہزاروں نعمتیں اللہ کے کھا کر کبھی کبھی مشکلیں آتے ہیں تو بولتے پھرتے، پریشانی آ گئی تو میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میرا اللہ جو نعمت دیتا ہے وہ پریشانی بھی دے گا، جیسے وہ یہ بھی ختم ایک دن ہو جائے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ لیکن ہم صرف زبانی باتوں پر رہ گئے، یقین ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو اسی لیے ہمارے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، ایمان والوں کا ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم کو تو توڑ دے گا، اپنی مرضی کے لیے انسان کیا کر دے گا؟ اللہ کے حکم کو توڑ دے گا۔
اللہ کا حکم اس کے سامنے کوئی وقات نہیں رکھتا، الیاذ باللہ۔ آج ہمارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کا حکم ہے جمعہ میں جلدی آؤ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، لیکن آ رہے ہیں کب؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے۔ اذان کب ہوتی ہے؟ 12:30 ہوتی ہے۔ آدمی کب آ رہا ہے؟ 1:30 بجے آ رہا ہے۔ اب یہ حکم کو پورا کر رہا ہے سو حکم کو توڑ رہا ہے سو۔ تو بادشاہ محمود جو تھا، ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، اور نوکروں کا بھی اور ایاز کا بھی، ایک قیمتی ہیرا، اتنا موٹا موٹا، بہت زیادہ قیمتی چیز کی لوگ قدر کرتے نہیں کرتے؟ ہندوستان کا جو کوہ نور تھا 750 گرام، جسے چور اچکوں نے لے گیا، بہت قیمتی، کہاں تھا وہ؟ ہمارے یہاں ہندوستان کی رونق اور زینت تھی وہ۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہر جگہ مال کی فراوانی، کسی بھی لائن سے تنگی نہیں تھی۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ گاؤں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم برکتوں کے دروازے اتنے کھولتے، آسمان سے بھی برکت نازل ہوتی، زمین میں بھی برکت آ جاتی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے حکموں کو توڑا، تو ہم نے پکڑا، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا، سارا ملک کنگال کر گئے۔ کتنے نمبر پر ہے آج ہمارا ملک؟ ہماری کرنسی کی کتنی وقعت ہے، کتنی قیمت ہے، اور آدمی جانتا ہے؟ یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ یہ اس اسٹیج پر ہم کیوں پہنچے؟ یہ ہماری بدقسمتی، یہ ہماری کاہلی، یہ ہماری سستی، یہ ہماری اللہ سے دوری، یہ ہماری دین سے دوری، اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے حکموں سے دور بھاگنا، یہ چیزیں سبب بنے ہماری اس حالت کے۔ ابھی نہیں سمجھ رہے ہمارے مسلمان اللہ کا کیا حکم ہے، معلوم نہیں۔ مجھے تو ایک ہی بات معلوم، خطبے کے دن 90 کپڑے پہن لینا، بریانی کھانا، بس ڈکار دینا، بس ہوتا ہے۔ کون بولے تو میں مسلمان۔ کیوں بھائی تو مسلمان؟ میں گوشت کھاتا ہوں اس لیے مسلمان۔ مسلمان کسے بولتے؟ معلوم نہیں کسے بولتے مسلمان۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ پوچھو آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھو، عمر والوں سے پوچھو، ماں بہنوں سے پوچھو، معلوم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ دیکھو، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ ایک حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث جبریل۔ اس حدیث کا نام حدیث جبریل ہے۔ اس میں 4 باتیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے، 4 باتیں۔ کون پوچھا؟ حدیث کہتی ہے حضرت عمر، اتنا بڑا صحابی راوی ہے حدیث کا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ حدیث موجود۔
حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی دنیائے زندگی کے آخر دنوں میں، یعنی انتقال کے قریب آخر دن مدینے میں، حضور کی زندگی کتنے سال کی تھی بھائی؟ 63 سال، 60 پر 3 سال کی زندگی تھی۔ تو دنیائی زندگی کے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے تھے، مجلس چل رہی تھی، ایک شخص آیا، اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی آیا، کیسا تھا؟ سفید لباس، پسندیدہ لباس ہے بھائی سفید لباس، کلر کے پہنو کوئی روکتا نہیں، لیکن کلر کے کپڑے عورتوں کے لیے، کالے پیلے جتنے بھی کلرز کے ہیں، ڈیزائنز ہیں، یہ سب عورتوں کے لیے ہیں۔ آج ہمارا نوشہ ڈیزائن کرا کے آتا ہے، آج نکاح بھی ہے، کہیں نوشہ ناراض نہ ہو جائے بھائی۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب جگہ دیکھ، وہ شادی کا جو کپڑا پہنتا ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک چمکی کندن پتہ نہیں کیا کیا ٹاگے رہتے ہیں، عورتوں کے لباس بھی اس میں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے تو ماں بہنوں کو پہنانا چاہیے بھائی، اپنا پھول کی کیا ضرورت ہے، چمکی کی کیا ضرورت ہے، ڈیزائن کی کیا ضرورت ہے، ہاتھوں میں مہندی کی کیا ضرورت ہے، گلے میں چین کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سب زینت کی چیزیں ہیں۔ ساری زینت اللہ نے عورت کو رکھا ہے۔ داڑھی عورت کو آتی ہے، مرد کو داڑھی آتی ہے، یہ پہچان ہے مرد کی۔ زینت عورت کے لیے داڑھی نہیں، مرد کے لیے زینت داڑھی ہے۔ ایک آدمی کسی سے کہا مجھے داڑھی پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فطری چیز نہیں، فطری چیز کا تو کیا، پیدا ہونے کے ساتھ وہ چیز آنا، آنکھیں آتی، کانا آتی، ناکاں آتی، ہٹا آتی، ہاتھاں آتی، پیرا آتی نہیں آتے، یہ کیا بھی نہیں سکا آیا تو ماں باپ اٹھا کر پھینک ڈالتی، بھوت پیدا ہو گئے بچہ، بھوت۔ تو یہ فطری چیز نہیں ہے، اس لیے داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو سامنے والا بولا جب فطری چیز نہیں ہے تو داڑھی نہیں رکھ رہے تو تمہارے 32 جو دانتیں ہیں وہ بھی توڑ کو ختم کر دو، کیونکہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا دانت نہیں تھے، بعد میں ایسے دانتا نکالنے ہوتا۔ تو زینت عورتوں کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ بات کو سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، کسی کو ٹارگٹ بنانا یا کسی کا دل دکھانا یا جلانا واللہ اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ کسی بھی طریقے سے ہمارے بھائی سمجھ جائے، ہوشیار ہو جائے، زندگی گزارنا آسان ہو جائے، زندگی گزارے تو اسلامی طریقے سے گزارے۔ وہ شخص آیا سفید لباس، اس لیے اکثر لوگ نمازوں میں کیا پہن کے آتے ہیں؟ جبہ شرعی، سفید لباس پہن کے آتے ہیں، کلر بہت کم۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں پہنو مت، سفید لباس کپڑوں کا بادشاہ ہے۔ ہر ایک کا ایک بادشاہ ہوتا نہیں، جنگل کا ایک بادشاہ ہوتا، فروٹ کا ایک بادشاہ ہوتا، انسانوں کا ایک بادشاہ ہوتا نہیں ہوتا، جانوروں کا ایک بادشاہ ہوتا، چرند پرند کا ایک بادشاہ ہوتا۔ تو سفید لباس، کالے کالے بال کالے کالے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کر آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا لیکن وہ شخص نیا لگ رہا تھا، لیکن وہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا لباس ایک دم پاک، جیسے ابھی آدمی گھر سے آئرن کر کے کپڑے پہن کے آیا، سفر کر کو کپڑے سے آیا تو ذرا جھلی پڑنا، میل لگنا، گندے ہونا ہوتے نہیں ہوتے۔ تو اسے دیکھ کر سمجھ جاتی آدمی سفر کر کے آ رہا ہے۔
کہیں باہر سے آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں لباس سے یہ نہیں چلتا تھا یہ باہر سے آیا ہے، لباس سے ایسا چلتا تھا، ایسا پتہ چلتا تھا یہی قریب سے آیا ہے، لیکن ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں. اور اس کے بال اتنے پاک تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی نہا کے آیا ہے. صحابہ یہ بتانا چاہتے تھے وہ آدمی تو تھا نیا، ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا لباس، اس کے بال یہ بتا رہے تھے کہ وہ یہی قریب سے آیا ہے. لیکن قریب سے مدینے والا ہوتا تو ہم جانتے. آبادی حضور کے زمانے میں کتنی تھی؟ ایک چھوٹا محلہ ہے، 300-400 گھراں کے آدمی رہتے ہیں گاؤں کے اندر، تو سب اپنے گاؤں والوں کو جانتا نہیں جانتا، یہاں تک کہ غیروں کو بھی جانتا ہے. انہیں ہمارے گاؤں کا غیر آدمی پہچان لیتا ہے. آبادیاں بڑے ہیں تو پہچاننا مشکل ہے، چھوٹی آبادی میں پہچاننا آسان ہے. تو حضور کے زمانے میں مدینہ کتنا تھا؟ جتنی آج مسجد ہے اتنا گاؤں تھا بس. تو صحابہ کہتے ہیں دیکھنے میں تو قریب کا لگ رہا تھا لیکن ہم پہچانتے نہیں تھے. ایک دم کپڑے پاک، نہایا ہوا، بال صاف، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کے آ رہا ہے، لیکن وہ مدینے کا تھا نہیں. ہم پریشان ہوئے کون ہے یہ، کون آدمی ہے؟ کپڑے بتا رہے ہیں، جسم بتا رہا ہے، بال بتا رہے ہیں کہ یہی کا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں اسے. آیا سیدھا صفوں کو چیرتے ہوئے سامنے آ گیا، حضور کے قریب آ گیا. حتی جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. حضور کے قریب آ کر حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد اس نے 4 سوال کیے حضور سے. 4 سوال. یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی سن، 7 چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے. یاد رکھ لو مسلمانہ، یاد رکھ لو. ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، دو ایک نہیں. سات چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. کیا ہے وہ 7 چیزیں؟ نورانی قیدے میں بچوں کو پڑھاتی ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل اور ایمان مفصل. تو ایمان مفصل میں وہ 7 چیزوں کو بیان کیا گیا. کیا ہے بھائی ایمان مفصل؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ ہمارے مکتب میں پڑھنے والا چھوٹا بچہ کھڑے ہو کے سناتا ہے ایمان مفصل. کیا ہے ایمان مفصل؟ جمعہ میں دیر سے آنے والوں کو پوچھو، ان کو معلوم رہے گا، وہ جانتے ہیں. ہاں بھائی، ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہیں 7 چیزیں. اگر ہم نہ کون تو ہمارا غیر دوست پوچھ لے ایمان مفصل کیا ہے، سناؤ گے تو ہمیں کیا سناتا؟ ہمارا دوست پوچھ لیا، ہمارے سے زیادہ ان کو دین کے بارے میں معلومات نہیں دی. ہم نہ خالی کمانا، کھانا، فون میں لگے رہنا، وقت ضائع کرنا، دولت کو برباد کرنا، یا دولت کمائے تو اس میں کنجوسی کرنا، اتنا چاہتا سب. ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہمارے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم دوسروں کی کتابوں کے معلومات حاصل کریں کہ وید کتنے ہیں.
ہمیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں، اب یہ دانگو ہمیں کہاں سے جانا سو؟ میں بتا رہا ہوں، ہماری حالت بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے زندگیوں کو کامیاب بناؤ۔ وقت ملتا نہیں، وقت کو بنانا پڑتا ہے۔ فرصت ملتی نہیں، فرصت بنانا پڑتا ہے۔ ہر آدمی بزی، ہر آدمی بزی، جمعہ پڑھنے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں۔ ہمارا حال، عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے ٹائم نہیں۔ بھئی بیمار ہو گیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی، خون جام ہو گیا، تو دماغ کی ہاسپٹل میں کتنے دن لگ جائیں گے علاج کے واسطے؟ یہ فرصت کہاں سے ہوئی بھائی؟ ایک دم بزی آدمی، ناشتہ کرنے کے لیے وقت نہیں، سونے کے لیے وقت نہیں، بات کرنے کے لیے وقت نہیں، مسجد آنا تو دور کی بات، مسجد کا تصور کرنے وقت نہیں، بزی۔ بیمار ہو گیا تو دیکھو، چلنے کے واسطے کتنے چیزاں ضروری؟ بھائی بولو، چلنے کے واسطے کتنے چیزاں ہونا؟ چلنے کو جانے کے واسطے کتنے چیزاں ہونا؟ تم نہ پوچھ رہا ہو تو کتنے چیزاں ہونا؟ کتنی چیزاں بھائی؟ آدمی کو چلنے کے واسطے کیا کیا ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں بول رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شاید۔ کار، ہوائی جہاز، ریل، پٹڑی، پلیٹ فارم، اس کی ضرورت نہیں۔ انسان کو چلنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک آنکھ کا ہونا، ایک یہ جو اسٹینڈ ہے نا، اسٹینڈ، پیر، یہ بڑے مضبوط رہنا، کا تو نہیں چلتا انہیں، یہاں سے وہاں تک جب گر جاتا۔ اور دوسرا، ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ صحیح رہنا۔ ریڑھ کی ہڈی صحیح نہیں تو پوری زندگی بیٹھ کو گزرنا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے وہ ہینڈسم نوجوان، اس کی باڈی کیا ہے، اس کا چیسٹ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کے کٹاش کے، اوہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے، لیکن وہ بت کی طرح چیئر پر بیٹھا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ریڑھ کی ہڈی برابر نہیں ہے۔ تو چلنے کے لیے 3 چیزیں صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ آنکھ میں روشنی نہیں، آنکھ ہے روشنی نہیں، چلے گا؟ چلتا کرامت ہوا تو پھر چلا تو پاواں بھی اچھے ہیں، ریڑھ کی ہڈی بھی اچھی ہے، لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، فائدہ چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ آنکھ میں روشنی بھی ہے، ریڑھ کی ہڈی بھی اچھی ہے، لیکن پاؤں نہیں ہی، اسے پیر ہی نہیں، پیروں میں طاقت ہی نہیں ہے، چلے گا؟ 1000 کروڑ کا مالک ہے انہیں، کوئی فائدہ؟ چل سکتا؟ کوئی طاقت کہ اس کے اندر چلانے کی لائے؟ کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی کہ اسے چلا سکتی۔ پیر بھی اچھے ہیں، آنکھ بھی اچھے ہیں، لیکن ریڑھ کی جو سینٹر کی ہڈی جو ہے وہ ڈیمیج، کمزور، چلے گا؟ میں خالی بیٹھ لے ایک رہتا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی چلانے کے لیے بھی دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، نہیں تو چلے گا نہیں۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج والا چل نہیں سکتا، نابینا چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پیر کمزور ہی تو چل نہیں سکتا، تینوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو چل نہیں سکتے۔ تو جبریل، تو وہ شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ حدیث جبریل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پوری کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک مسئلہ یاد رکھ لیتے ہیں بھائی، ذرا زور سے بولو، عمل کرتے ہیں، ذرا زور سے بولو، نوشوں کو بھی بولنا، ذرا زور سے بولو جی السلام، ہمیں یہاں تک آ گئی، نوشوں کو بولنا پڑتا، زور سے بولو جی، نہیں بولتا ہوں زور سے، کیا قبول کیا؟ ایسا تم نہ بھی میں نوشوں بنا کر پوچھنا ہوتا، ذرا زور سے بولو، بولنے کی جگہ ہمارے درمیان جوش دکھاتے نہیں بولنے کی جگہ جوش کیا ہوش گما لے کو ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر اللہ ہمیں ہدایت عطا، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ساری امت کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں پہلا مسئلہ یہ ہے، وضو کرنے کے وقت میں آستین چڑھایا تھا نہیں چڑھایا تھا؟ آستین رہیں تو چڑھاتا، آستین نہیں ہے تو ذرا جنہیں کہ خالی یہاں تک اجر دے، ذرا جنہیں کہ یہاں تک جو رہتا انہیں چڑھاتا، جس کا شرط یہاں تک ہی ہے لیکن بنین پہن کے آیا ہے، پہاڑا میں دسر رہی اور دوسرے چیزاں میں نظر آئی، ایسا چاہتا مسجد کو یہاں تک پہن لے کے آ گیا، یا فل پہن کے آیا تھا، وضو کے واسطے چڑھایا، کیونکہ وضو میں کوہنی سمیت دھونا فرض ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں، اس میں سے ایک کونی ملا لے کو دھونا، کونی سمیت بولے تو کونی ملا لے کو، اب یہاں تک دھونا بول کو بولے تو یہاں تک چڑھانا، چڑھا لیا، دھو لیا، وضو کر لیا، آنکھ کو ایسا چڑھی ہوئے آستینوں کے ساتھ اللہ اکبر نماز میں شامل ہو گیا۔ تو علماء کہتے ہیں آستین چڑھا کر نماز شروع کرنا نماز مکروہ تحریمی، حرام کے قریب مکروہ تحریمی بولے تو حرام کے قریب۔ اب ذرا جنے بغیر آستین کے کرتے میں نماز پڑھتے تھے، ان کی ساری نمازیں مکروہ تحریمی۔ کیا کرے؟ علماء نے لکھا ہے آستین پہلے کھولے، اس کے بعد نماز کی نیت کر کے رکعت باندھے، اس سے پہلے نہیں، ایک رکعت ہوگی تو ہو جاندے، کوئی بات نہیں۔ ایو میں کھول لگ بیٹھے تھا کہ امام رکوع سے اٹھ جاتی، تو جلدی آ، ارے اتنی فکر کرنے والا، میرا رکوع نہیں چکنا، میری رکعت نہیں چکنا کرنے والا 1:30 کو کہیں کا تھا، 12 بجے آ۔ قصور کس کا؟ امام صاحب کا کہ ہمارا گے؟ بھائی قصور کس کا؟ آئے نہیں جی انہوں نے خارے، اب بھی جب ہم کھڑے تک چرکوں میں چلے آتے، نماز شروع ہوئی ہے 1:30 بجے، انہوں پہنچ رہے ہیں 1:35 پر یا 1:37 پر، اب 1:37 میں 7 منٹ تک کیا انہوں اونچ قیام میں کھڑ لگ رہنا، کھڑ لگ رہے تو پھر نماز سلام پھیرتے ہی پیچھے سے آواز آتی، اے بڈھے بھی ہیں، شوگر والے بھی ہیں، کیا جی نماز اتنی لمبی کر والے؟ ہوتا نہیں ہوتا، نہ لمبی پڑھا سکتے ہیں نہ مختصر کرتے ہیں، درمیان نماز پڑھانا۔ اب انہیں اپنا نہیں سوچتا، اٹھا کو دوسروں کے اوپر۔ آج ہمارے اندر یہی کمی آ گئی ہے، ماننا کم ہے، ہر آدمی منوانا چاہتا ہے، یہی ہماری غلطی ہے، ماننا کم منوانا زیادہ۔ شیطان کو اس کی غلطی یاد دلائے تو شیطان مانا نہیں، حجتیں پیش کیا، لاجک بتایا، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے، میں سجدہ نہیں کر سکتا، میرا مقام اور ہے، میں قطب مینار ہوں۔ تو اب کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے پہلے آستین کھولو بابا، پہلے کھول دو آستین، پہلے نیچے کر دو، اس کے بعد نماز کی نیت بن کر رکعت باندھو، اللہ اکبر۔ نہیں، امام سلام پھیر دے گا، نماز ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہوگی تو جماعت کا ثواب نہیں ملتا، آخر وقت میں آیا امام سلام پھیر دے گا، اب آستین کھول لے کر بیٹھا تو سلام پھیر ڈال دی، اس سے فوراً رکعت باندھ دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اب اگر باندھ دیا ہے ہاتھ، ایک تو نہیں باندھنا، اگر باندھ دیا ہے کہ جماعت نکل جائے گی، امام سلام پھیر دے گا، باندھ دیا ہے، تو اب کیا کرے؟ ایک ہاتھ سے ہلو کھول دے، ویسا چڑھا لے کو نماز پوری نہیں کرنا، ایک ہاتھ سے ہلو کھول دینا، آہستہ، زور سے نہیں، ایک ہاتھ سے آہستہ کھول دینا، یہ بھی اور یہ بھی
کھول دینا اور نماز پوری کرنا، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں کھولنا کہ دیکھنے والا بھی نماز شروع نہیں کرے کیا کہ ہاتھاں جھٹک لے کھڑا ہے، ایسا سمجھا تو نماز گئی۔ اس واسطے آہستہ آہستہ ایک ہاتھ سے آستین کو کھول دے اور نماز کو کنٹینیو رکھے اور آستین نیچے اتر جائے، نماز ہی میں آستین نیچے اتر جائے، بغیر آستین کے یا آستین کو کھولے بغیر نماز پوری کیا تو نماز مکروہ تحریمی حرام کے قریب۔ سمجھ میں آگا بھائی مسئلہ؟ خیر، اللہ تعالی ہم تمام سنی باتوں اور عمل کی توفیق عطا